بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بلڈ پریشر کے متعلق ہے۔ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے بچاؤ کا اور علاج کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ بلڈ پریشر کو کوئی مرض نہیں سمجھتے اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ یہ نہایت ہی نقصان دہ مرض ہے۔ یہ اچانک آپ کو موت کی وادی میں لے جا سکتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ ایک لاوے کی طرح پھٹتا ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے۔ بلڈ پریشر ہے کیا؟ بلڈ پریشر خون کی نالیوں میں جو خون دورہ کر رہا ہوتا ہے، یہی خون کی نالیوں پر جو دباؤ ڈالتا ہے، اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یا اسے آپ یوں سمجھ لیجئے، دل جب پمپ کر کے خون کو رگوں کی طرف دھکیلتا ہے تو یہی خون رگوں کی دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ اس کا ٹکرانا اگر خون کی نالیوں کی قوت برداشت سے بڑھ جائے تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہیں گے، اور اگر اس خون کا ٹکرانا رگوں کی قوت برداشت سے کم ہو تو ہم اسے لو بلڈ پریشر کہیں گے۔ لیکن آج کا ٹاپک ہائی بلڈ پریشر کے متعلق ہے، تو اسی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہمارا دل روزانہ تقریباً 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، اور اس عمل کے دوران خون رگوں کے ایک پیچیدہ نظام سے گزرتا ہے۔ ان رگوں کے نظام کی لمبائی تقریباً 60,000 میل ہے۔ اس کے متعلق مکمل انفارمیشن حاصل کرنا انسانی عقل سے باہر ہے۔ خون کا دباؤ جب ریکارڈ کیا جاتا ہے تو ہم 2 ٹرمز یوز کرتے ہیں۔ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر اتنا ہے اور نیچے والا اتنا ہے۔ اوپر والے بلڈ پریشر کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور نیچے والے کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ سسٹولک بلڈ پریشر کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ہے جو دل کے وینٹریکل کے سکڑنے کی حالت میں خون کی نالیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر یا اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور یہ نارمل حالت میں 120 ہوتا ہے۔ یعنی ایک جوان آدمی کا بلڈ پریشر 120 اگر ہوگا تو وہ نارمل ہے۔ اوپر والا سسٹولک بلڈ پریشر اگر اس کی ریڈنگ 120 تک ہے تو وہ اس کو ہم نارمل بلڈ پریشر کہیں گے۔ دوسرا نیچے والا بلڈ پریشر یا ڈائسٹولک بلڈ پریشر، یہ خون کی نالیوں میں کم سے کم دباؤ ہوتا ہے، اور یہ دل کے پھیلنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور یہ نارمل حالت میں ایک جوان بندے کا 80 کے قریب ہوتا ہے، 80 mmHg۔ اگر اتنا بلڈ پریشر ہے ڈائسٹولک تو ہم اس کو نارمل مانیں گے۔ لیکن یہ جو 120/80 بلڈ پریشر ہے، یہ دونوں نارمل ہیں ایک جوان اور تندرست بندے کا۔ عمر کے حساب سے نارمل بلڈ پریشر کی ویلیوز مختلف ہوتی ہیں، بچوں میں اور ہوتی، بڑھاپے میں اور ہوتی، ایج کے حساب سے یہ نارمل ویلیوز بھی اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اب بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ بعض فیملیز میں یہ موروثی ہوتا ہے، خاندانی کہہ لیں۔ اس کی ایک وجہ موٹاپا بھی ہے، شوگر ہے، ورزش کا نہ کرنا، سگریٹ نوشی، غصہ، ڈپریشن، تناؤ، ہر وقت غصے میں رہنا، غم فکر میں رہنا۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول، روغنیات کی زیادتی، گرم چیزوں کا زیادہ استعمال جیسے انڈے، گوشت،
نمک کا زیادہ استعمال، چکنائی والی چیزیں زیادہ کھانا، اور یہ تمام اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ البتہ خون کے دباؤ میں سب سے اہم کردار کولیسٹرول کا ہی ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ تر خون کی چھوٹی شریانوں کے ڈایا میٹر کے تنگ ہو جانے کے باعث ہوتا ہے، یعنی جو خون کی چھوٹی شریانیں ہیں ان کا جو اندرونی ڈایا میٹر ہے وہ بہت تنگ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ، یا وہ پچک جاتی ہے۔ اس تنگی کی وجہ سے خون کے آگے بڑھانے کے لیے دل کو زیادہ طاقت، زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے، یا دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی نتیجے میں دل آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور دل کی دھڑکن کم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا متواتر رہے اور آپ علاج کی طرف توجہ نہ دیں تو مزید اس سے آگے دل کے امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر کولیسٹرول یا یہ جو شریانیں ہیں اگر پچکی نہ بھی ہوں، ان کا ڈایا میٹر کم نہ بھی ہو، اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خون کے اندر ٹرائی گلیسرائڈز کا لیول اگر بڑھ گیا ہے اور خون کی نالیوں میں وہ جمنا شروع ہو گیا ہے، خون گاڑھا ہو گیا ہے، اور خون کی نالیاں پچکی نہیں بھی ہیں لیکن خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، ٹرائی گلیسرائڈز بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کولیسٹرول جو ہے ٹرائی گلیسرائڈ وہ اس کے خون کی نالیوں، چھوٹی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو تب بھی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ ایک اور وجہ رینل ہائپر ٹینشن، یعنی گردوں کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہونا۔ اگر گردوں میں، کڈنیز میں سوزش ہے، ورم ہے، تب بھی بلڈ پریشر ہائی رہے گا۔ یہ چاہے ایک گردے میں ہے یا دونوں میں، اور جب تک آپ گردے کی سوزش، جو گردے کے اندر جو نیفرونز ہیں، جو نالیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں جو سوزش ہے وہ نہیں اتاریں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں بلڈ پریشر کے اسباب میں شامل ہے کہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اور اگر بلڈ پریشر کا علاج آپ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بلڈ پریشر کے نقصانات میں اگر کسی بندے کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے سب سے جو خطرناک مرض ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے، دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، فالج ہو سکتا ہے، نظر چلے جاتی ہے، بعض لوگ اندھے ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کے گردے جو ہے رینل فیلئر ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس کی طرف توجہ دیں، اس کی تشخیص کروائیں کہ بلڈ پریشر ہے کیوں، اور اس کا علاج کروائیں۔ آج کل نہ مریض کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی معالج کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو ڈاکٹر دوائیاں لکھ دیتے ہیں، کوئی خون پتلا کرنے والی دے دیں گے، پیشاب آور دے دیں گے جس سے آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا، اور خون کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی 2-4 آپ کو وہ دوائیاں فارمولا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، آپ کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مریض جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہی کھاتا رہتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تشخیص ہی نہیں کرواتے کہ آپ کو بلڈ پریشر کیوں ہے، ٹرائی گلیسرائڈز بڑھ گیا ہے، یا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، یا خون کی نالیاں پچک گئی ہیں، یا گردوں میں سوزش ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے اگر اسٹومک کا پرابلم ہے، ان کو گیس اور قبض رہتی ہے، تو اس کے پریشر سے، گیس کے بعض اوقات وقتی بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بلڈ پریشر کا علاج کرنے کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ڈائیگنوز کروائیں، تشخیص کروائیں کہ بلڈ پریشر کیوں ہے، اس کے بعد ہی
آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر بلڈ پریشر کی علامت کی طرف توجہ دیں تو اس کی علامت میں دھڑکن کا زیادہ ہو جانا، بلڈ پریشر میں نیند کم ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ اور گالیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں اور چہرہ جیسے تمتماہٹ والا ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، سینے میں درد ہو سکتی ہے، کان پٹیوں میں درد ہوتی ہے، کان پٹیوں میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پیشاب کم آتا ہے، تھوڑا سا چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا تھوڑا سا کام کرنے سے سانس پھولنے لگتی ہے۔ یہ تمام بلڈ پریشر کی علامات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو ہوتی ہے یا آپ کے خاندان میں بلڈ پریشر ہے تو اس کا خیال کریں، بلڈ پریشر چیک کریں، چیک کروائیں اور اس کو متعلق جو بھی ڈاکٹر یا آپ کا مولج ایڈوائز کرے وہ آپ میڈیسن کھائیں۔ علاج جو ہے وہ تشخیص کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اس کی دوا کون سی بنتی ہے، کیونکہ ہر جو وجہ ہوگی اس کے حساب سے ہی آپ کو دوا دی جاتی ہے۔ البتہ اگر بلڈ پریشر آپ کا تیز رہتا ہے تو آپ کو ایک کہوا بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اس میں کرنا کیا ہے کہ سفید زیرہ لینا ہے، ½ ٹی اسپون، آدھا چائے والا چمچ سفید زیرہ، اور 7 عدد چھوٹی الائچی۔ چھوٹی الائچی موٹی صاف ستھری تازی لینی ہے، زیادہ پرانی نہ ہو، وہ 7 لینی ہے، اس کے بیج نکال لینے ہیں۔ دونوں چیزوں کو 3 کپ پانی میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پر چولہے پہ رکھ کے ابلنے دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ نیچے اتاریں، چھان لیں اور اس کو آپ صبح ناشتے کے 15-20 منٹ بعد پی لیں۔ یہ ایک نارمل بندے کے لیے ایک خوراک ہے، بڑے بندے کے لیے۔ اور اسی طرح آپ شام کو بھی کھانے کے بعد یہی جو طریقہ ہے نیا کہوا بنائیں گے اور پی لیں گے۔ یہ کہوا مسلسل استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی جو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ پریشر والے بندے کو شوگر نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ شربت بزوری بھی استعمال کر سکتا ہے، شربت بنفشہ استعمال کر سکتا ہے اور دودھ سوڈا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر قبض ہے بلڈ پریشر والے بندے کو تو وہ اس میں رات کو دودھ کی جو ملائی ہے وہ اتار دینی ہے اور گرم دودھ لے کے اس میں 2 چمچ چھلکا اس گول ڈالیں گے اور جب وہ پھول جائے گا تو پی لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ صبح آپ کو ایک دفعہ پخانہ آئے گا کھل کے اور آپ کی انتڑیاں معدہ وہ صاف ہو جائے گا اور جو گیس بار بار بن کے بلڈ پریشر ہائی کا سبب بنتی ہے وہ بھی خارج ہو جائے گی اور آپ کا جو معدے کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کا لیول بھی کنٹرول رہے گا اس سے۔ اس کے علاوہ آپ کھانے کے بعد رات کو بھی واک کریں اور صبح بھی سیر کریں۔ صبح کی سیر لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کولیسٹرول والی جو چیزیں ہیں جیسے انڈا ہے، گوشت ہے، چکنائی والے پراٹھے یہ بند کر دیں، کم سے کم کھائیں اور واک لازمی کریں۔ اگر آرام طلبی ہے زیادہ آپ میں تو آرام کرنا کم کریں اور چلنے پھرنے والا کام کریں، واک لازمی کریں، نیچر کے قریب رہیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے ہوتا بھی نہیں اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھی انفارمیشن بلڈ پریشر کے متعلق۔